بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، ہر وقت یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک موت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترمہ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی اثار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے، جو بندے کے گناہ ہو، جنت ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو، اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان ہزاروں بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زہر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو غیر مرئی مرحلوں کی زرد میں، وہ قرآن کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترمہ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اسرار ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجت پوری ہوگی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کرم نازل ہوتی ہے۔ ہمارا آج وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجروح وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ گیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہے۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا اثار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کے ایمان میں دے دیتی ہے، گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی۔ یہ تسبیح ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کو ہر جمعے پڑھنے سے ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترمہ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس سفر کے دوران المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سوار ہونے سے عاجزہ آ گئی، جبکہ حضرت زینب بنت حجاز رضی اللہ عنہا کے پاس ایک زائد اونٹ موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس زائد اونٹ موجود ہے، اگر تم ان کو ایک اونٹ دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس یہودیے کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کیوں نہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہود النسل تھے اور بعد ازاؤ مسلمان ہو کر ازواج
محترات میں شامل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی یہ بات سخت ناگوار سمجھی اور ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذی الحجہ کے دوران پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف ان سے بات نہ کی بلکہ ناراضگی کا اثر اس قدر گہرا اور طویل ہوا کہ پورا باقی ذی الحجہ گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع اول کا آغاز ہو گیا اور چند دن بھی گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے اپنا بستر، اپنی چارپائی اور دیگر سامان سمیٹ لیا اور الگ ہو گئے۔ یہ اعمال ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا درد تھا۔ اس حالت میں الگ ہو گئے کہ دل غم سے بوجھال تھا کہ شاید اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی کہ باوجود اپنے دل کے درد کے اور ناراضگی کی شدت کے وہ اداب اور دامن کا حیا تھامے رہی۔ انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ کسی اور سے کچھ کہلوایا، بلکہ خاموشی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم گم کر کے خود کو الگ کر لیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں لفظ اور طرز تخاطب کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک جملہ جو دل آزاری کا سبب بنے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزار سکتا ہے، اور یہ بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ جب بھی کوئی ان کی رضامندی کا مستحق نہ رہتا تو اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ الفاظ کی سختی سے زیادہ عملی اظہار ناراضگی کا ذریعہ بنتی۔ اس واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شان بھی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ اگرچہ یہود یا النسل تھے مگر کہ ایمان اور کردار نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا مقام عطا کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ان کے حق میں کہی گئی ایک نازیبہ بات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ تعلقات منقطع فرما دیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کی سابقہ حیثیت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، کہوا وہ ابتدا میں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ عزت ایمان سے ہے، نصیب سے نہیں، اور تقوی ہی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے، جیسے قرآن کریم ارشاد ہوا، اور یہ بھی کہ ازدواجی زندگی میں نرمی، حلیم اور برداشت سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے، جبکہ کسی کے سابقہ زندگی کو بار بار یاد دلانا یا اس پر طعنہ دینا انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے اور کسی کی سابقہ حیثیت پر اس کی موجودہ عزت کو کم نہ کرنا، خاص طور پر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ چکا ہو۔ اور جب یہ واقعہ اپنی شدت کو چھو کر گزر چکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ ہمیں اخلاق، کفودار گزر اور حکمت عملی کا بے مثال سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جو ابتدا میں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ گیز وہ بدتر میں مشرقین کی طرف سے ہوئے غزا و عہد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو سفیان بن امیہ بھاگ کر سمندر کی طرف جانے لگے تاکہ کسی کشتی کے ذریعے ملک سے نکل جائے۔ حضرت عمرین بن وہاب رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان کے لیے امان طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس آ جائے، ہم اسے ایمان دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفیان کے پیچھے گئے اور سمندر کے کنارے انہیں جا کر ایمان کا پیغام دیا، لیکن سفیان نے کہا مجھے کیسے یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بالآخر سفیان واپس مکہ آئے اور کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ اپنایا۔ احنیان کی غنیمت میں جب بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے اور پھر تھوڑا سا وقفہ دے کر مزید 100 اونٹ دے دیے اور پھر ایک بار اور 100 اونٹ دے کر 300 اونٹ عطا فرمائے۔ سفیان حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا احسان تو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ شخصیت ہے جو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں اسلام کی سچائی بیٹھ گئی اور وہ دل سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خود کہا کہ مجھے اس وقت اسلام سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہ تھی مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور حسن سلوک نے میرا دل جیت لیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی مثال ہے۔
جو دلوں کو تسخیر کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دشمن کو زیر نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں کو مسخیر کرتے تھے، ان کے دل کی دیواریں گرا دیتے تھے اور محبت سے انہیں اسلام کی روشنی میں لے آتے تھے۔ سفیان بن امیہ کا دل بدلنا کوئی آسان بات نہ تھی، مگر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، ان کے عالم ان کی شفاقت اور ان کی وسعت قلبی کو دیکھا تو خود کہنے لگے کہ یہ دین تو سچ ہے اور ان کے نبی کا مقام وہ ہے جو اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے۔ اس طرح اسلام ایک دشمن کے دل میں محبت سے داخل ہوا اور ایک سخت دل انسان نرم دل مومن بن کر رہے گی۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے اعمال سے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں اسلام کی روشنی ڈالنی ہو تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں دکھاؤ، کیوں نہ کہ یہی وہ راستہ ہے جس سے دشمن دوست بن جاتا ہے، نفرت محبت میں ڈھل جاتی ہے اور کافر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ اور جب سفیان بن امیہ رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اور ایمان افراز واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت، دل جوائی اور امت کے غم میں ڈوبے ہوئے دل کی جھلک دکھاتا ہے۔ وہ واقعہ طائف کا ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد مکے کی سنتیوں سے مجبور ہو کر طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کا پیغام سننے کو تیار ہو جائے، لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیلین مبارک خون سے بھر گئے اور حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، ان کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں شہر سے باہر نکلے تو ایک باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ، میں اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے رحیم الرحمان میرا رب ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت مجھے زیادہ عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس انداز میں فریاد کرنا بتاتا ہے کہ ایک نبی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے۔ وہ دشمنی کا بدلہ بد دعا سے نہیں لیتے بلکہ دعا سے لیتے ہیں۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو جو طائف کے دونوں جانب ہیں ان پر ملا دیا جائے اور یہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اس دین کو قبول کریں گے اور ایک دن اللہ کے دین کے سچے المبردار بنیں گے۔ وہ رحیم دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں ان کے رب نے رحمت العالمین بنایا تھا، وہ جنہیں تکلیف دی گئی، جنہیں پتھر مارے گئے، جن پر ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ کی زبان سے بددعا کے بجائے دعا نکلی اور آج دیکھ لو طائف وہی شہر ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اذانیں گونجتی ہے، مسجدیں آباد ہے اور اسلام اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے کہ دشمنوں کے دل بدل گئے، ان کی نسلیں مومن بن گئی اور طائف ایمان کا مرکز بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ صبر کی انتہا پر بھی نرمی ہے، فتح لاتی ہے، اور یہ کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ جھیلتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سرفرز کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عبادت میں غشوا اور غصو، سخاوت، حیا اور تقوی میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی اثار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنت ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتے۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت کی لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں ایک دم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، ان کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زہر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو
ایسی زندگی جو ہر وقت غیر حملوں کی زرد میں ہو، وہ اس تسبیح کے اسباب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح تسبیح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تیری زبان پر جاری ہے، اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طائف تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کبھی ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح شام پڑھتے تھے، وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک روحانی اثار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس صورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترمہ ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقدس پر درود پاک کا نظارہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں و مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا انشاءاللہ۔ محترمہ ناظرین، اگر آپ کو بھی غیبی اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لے اور پھر دیکھ کہ اللہ تیرے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھ، بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگ۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر شر، ہر غیبیت، ہر وسوسوں سے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے ہماری صبح ہماری شامیں اپنی ذکر سے روشن فرما، اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔